یہ چھوٹے چھوٹے بچے موٹر سائیکل پہ جلتے ہیں صاف آباد کے جاتے ہیں، بس نیت کر لو کہ صاف آباد نہ حضور کی سنت ہے۔ اللہ اکبر، شلوار ٹخنوں سے اونچی کرنا واجب ہے۔ اللہ اکبر، شلوار ٹخن، اللہ کے نبی نے پنڈلی کو ہاتھ لگا کے فرمایا یہاں تک مرد کی شلوار ہونی چاہیے، اونچی شلوار، ٹخنوں سے اونچی شلوار ہونی چاہیے۔ اگر چنوں والا کرتا پہننا تیرے مظفر گڑھ کی ثقافت ہے، شلوار ٹخنوں سے اونچا کرنا مدینے والے کی ثقافت ہے، مدینے والے کی سنت ہے۔ جاؤ جا کے میری ماں بہنوں کو سمجھا دو اللہ اکبر، تنگ لباس پہننا چھوڑ دے، اور جب بھی گھر سے نکلے برقع پہن کے نکلے۔ اور آپ حضرات سے گزارش کروں گا چہرے پر حضور کی سنت سجاؤ اور ٹخنوں کو شلوار کے پینٹوں سے کھلا رکھو، دیکھنا پھر گھر کے اندر برکت بھی آئے گی، زندگی میں خدا کی رحمت بھی آئے گی۔ کون کون نیت کرتے ہیں داڑھی رکھنے کی؟ اللہ زندگی میں برکت دے، اور سچے دل سے آج ہی کون ارادہ کرتا ہے کہ آج کے بعد اس طرح نہیں لگاؤں گا؟ ہے کوئی اللہ کا بندہ؟ سبحان اللہ، اس طرح نہیں لگانا بزرگوں، پکی بات، آج کے بعد اس طرح نہیں۔ بابا جی آپ بھی آج کے بعد اس طرح ہی لگانا چاہیے۔ کون کون ہاتھ کھڑا کرتا ہے کہ آج کے بعد اس طرح نہیں چلاؤں گا، کینچی نہیں لگاؤں گا، سنت کے مطابق؟ اللہ کی قسم میرا ہاتھ ٹھرے نہ ٹھرے، مدینے والے کا ہاتھ ٹھر گیا ہے میرے پیاروں۔ اور کم سے کم مسجدوں کے اندر مزاج بناؤ، اتنا قرآن پاک یاد ہو کہ نماز کے صورتوں میں مجھے آسانی ہو، نماز مجھے صحیح طریقے کا پڑھنے آ جائے، غسل پاکی نہ پاکی کا مجھے آ جائے، غسل کے فرض سیکھو۔ میں بتاتا ہوں سارے میرے جیسے پڑھے لکھے بھی نہیں، سارے میرے جیسے ان پڑھ بھی نہیں ہیں۔ غسل کے 3 فرض ہیں، 3 فرض۔ میری مائیں بھی سنیں، میرے بھائی بھی سنیں، میرے بزرگ بھی سنیں، میرے بچے بھی سنیں۔ نہا سوتے ہوئے احتلام، کپڑے خراب ہو جائیں بیوی کے پاس جاؤ، شرعی تقاضے پورے کرو، فوراً، بڑا غسل نہیں، چھوٹا غسل تو لازمی، وضو تو فوراً کرنا چاہیے، فوراً۔ پانی ٹھنڈا ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، موٹر نہیں چل رہی، اتنا تو بوتل میں پانی ہے کہ وضو کے فرائض پورے کر لو۔ اور جب پانی آ جائے فوراً نہ ہو، جن کپڑوں پر، جسم کے حصوں پہ جہاں گندگی لگی ہوئی ہے پہلے اس کو دھو، کپڑے کو صاف کرو، پھر اس کے بعد غسل کا طریقہ۔ اور ایک کتنی بے شرمی کی بات ہے، میری بہنیں غیرت کی پڑیاں، میری بچیاں غیرت کی چڑیاں، میں ناپاک کپڑے اتار کے مشینوں کے اندر پھینک دیتا ہوں، جب میری بیٹی ان کپڑوں کو دھوتی ہے کیا بغیرتی نظر نہیں آتی؟ کپڑے ناپاک ہوں، باتھ روم میں جا کے اس داغ والے حصے کو خود دھو، تاکہ میری حیا میری بہن سے بھی بچ جائے، میری ماں سے بھی بچ جائے۔ پھر غسل کا طریقہ، استنجا کر لیا، پیشاب آگے پیچھے سے حصے کو دھو لیا، 3 مرتبہ ہاتھ، 3 مرتبہ کلی کی، اگر روزہ تو کلی، نہیں روزہ تو غرغرہ، پانی یہاں تک نرم ہڈی تک لے کے آیا۔ پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال دیا، نرم ہڈی ہلکا سا اوپر کیا، نرم ہڈی تک پانی آ گیا۔ پھر جیسے وضو کرتے ہیں پورا وضو کر لیا، منہ دھونا، کلائیوں سمیت، ہاتھوں سمیت، اپنے ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، اور پیروں کی انگلیوں کا مسح کرنا، پیر دھونا۔ اس کے بعد شاور کے نیچے یا ڈول ڈال کر پورے جسم پر پانی ڈالنا۔ دیکھو مہارا موٹاپا ہے، ہماری چھاتیوں کے نیچے کا حصہ چھپا ہوا ہے، یہاں پانی کو ترانا، ہماری ناک، سنڈی، تنی کہتے ہیں، اس کے اندر پانی، انگلی گلی کر کے پانی کو پھیرنا۔ چڈے انسان کے یہاں شرین کے پیچھے والا حصہ پانی نہیں جاتا، بہ جاتا ہے، ہاتھ پھیر کے یہاں پانی پہنچانا۔ ٹخنوں سے پیچھے جب پانی گرتا ہے، ٹخنوں سے پیچھے ہاتھ لگا کر پانی پہنچانا۔ کانوں کے اندر اس حصے کو، یہاں پانی نہیں آتا، یہاں کانوں کے پیچھے یہ لو کا حصہ پانی نہیں، یہاں پھیرنا۔ بال برابر بھی خشک نہ رہے، آپ کا غسل بھی ہو گیا، آپ کا وضو ہو گیا۔ پہلے استنجا کرنا اور گندگی کو دھونا، ہاتھ دھو کر پورا وضو کرنا، غرارے کرنا اگر روزے نہیں ہیں، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا اگر روزہ نہیں ہے، اگر روزہ ہے تو کلی کرنا، ناک میں پانی پہنچانا، پھر اس کے بعد وضو کر کے پورے، یعنی وضو منہ پر ہاتھ پھیر پانی ڈالنا، پورا آپ کا وضو ہو گیا۔ آپ اس غسل سے اب نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس غسل سے آپ جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی، اگر آپ دوبارہ وضو کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ وضو آپ کی نماز قرآن کے لیے کافی ہو۔ یہ بات میری بہنوں کو سمجھاؤ، ناپاکی میں جب آ جائے، پتہ لگے کہ اب ایام گزر گئے تو فوراً غسل کریں، فوراً غسل کریں، اللہ کے آگے جھکنے کی کوشش کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے بچوں کو، میرے پیاروں کوشش کرو، کہتے ہیں ایک بچہ کیوں باقی جہنم میں لے کے جانے؟ نہیں، سب بچوں کو قرآن پڑھاؤ، سب بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، سب بچوں کو وکیل بناؤ، سب بچوں کو عالم بناؤ۔ اللہ سے چھپڑ پھاڑ کے مانگو، وہ تھوڑا دے، اس کی مرضی، جھولی بھر کے دے، اس کی مرضی، لیکن میرا دامن تو بڑا ہونا چاہیے نا اس سے مانگنے کے لیے۔ اگر اس کی رحمت ہے تو میرا دامن بھی بڑا ہو۔ اللہ میرے پتر کو قرآن کا حافظ بنا، باقی پتروں نے کیا بگاڑا؟ اللہ میرے سارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا، میرے سارے بچوں کو نبی کا عاشق بنا، نبی کا غلام بنا۔ اللہ زندگی میں برکت عطا فرمائے۔